بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ ایسا وظیفہ جس سے ہر غم ہر دکھ دور ہو جائے۔ تو یہ وظیفہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود پاک بھیجنا یا پڑھنا۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ ہے، سنن ترمذی کے اندر 2457 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی اکثر الصلاۃ علیک، میں آپ کی ذات مبارکہ پہ کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوں، تو مجھے آپ مشورہ دیجیے فکم اجعل لک من صلاتی، تو جو میرا ایک دورانیہ ہے دعا کا، اس میں کتنا حصہ آپ کے لیے درود پاک کے لیے وقف کروں اور کتنا حصہ دعا کے لیے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرماتے ہیں ما شئت، ابی جیسے آپ چاہتے ہو۔ تو ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں الربع، کیا خیال ہے یا رسول اللہ کہ اگر چوتھائی حصہ میں آپ پر درود پاک پڑھوں اور باقی 3 حصے دعا کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما شئت ابی، جیسے آپ چاہتے ہیں، لیکن آپ نے ساتھ فرمایا فإن زدت فهو خیر لک، اگر زیادہ کر لو نا یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا النصف، آدھا ٹائم درود پاک اور آدھا ٹائم دعا۔ آپ فرماتے ہیں ما شئت، جیسے آپ کی مرضی، لیکن پھر ساتھ شاہ فرمایا فإن زدت فهو خیر لک، اور مزید بڑھا لو تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ تو پھر وہ عرض کرتے ہیں الثلثین، 2/3 درود پاک اور 1/3 میں دعا مانگوں گا۔ آپ نے فرمایا جیسے آپ کی مرضی، لیکن فإن زدت، اگر زیادہ کر لو تو فهو خیر لک۔ تو سیدنا ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اجعل لک صلاتی کلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنا ٹائم میں نے دعا کے لیے رکھا ہوا ہے، سارے کا سارا ٹائم میں آپ کی ذات مبارکہ پہ درود پاک پڑھوں گا۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، پھر تو بھائی آپ کے سارے غم دور ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ یعنی ہر ٹائم درود پاک، 2 نمازوں کے ٹائم، نمازوں کے بعد، اذان اور نماز کے درمیان ایسے آپ دعا کرتے ہیں، اور یکسوئی کے ساتھ جو آپ کے معاملات ہیں وہ ذہن میں رکھ کر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھیں، تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گارنٹی، ضمانت اور بشارت ہے کہ اللہ غموں کو بھی دور فرما دیں گے، اللہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ اور اس کا آخر میں فائدہ کیا ہوگا؟ جامع ترمذی کی 484 نمبر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، کل قیامت والے دن وہ لوگ میرے بہت زیادہ قریب ہوں گے جو دنیا میں میرے اوپر کثرت سے درود پاک پڑھتے رہے۔ بلکہ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ جو شخص نمازیں تو پڑھتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے، حج و عمرے کا اہتمام کرتا ہے اور انفاق فی سبیل اللہ کا بھی اہتمام کرتا ہے، لیکن میرے اوپر درود پاک نہیں پڑھتا، تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ناسی طریق الجنہ، وہ شخص جنت کا راستہ بھول جائے گا۔ کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیمانہ انداز میں ارشاد فرمایا۔ تو آئیے، ہر بندہ ہی پریشان ہے، اولاد کے معاملات میں، بزنس کے معاملات میں، سوسائٹی کے معاملات میں، دیگر معاملات میں کثرت سے درود پاک کا اہتمام کیجیے، یقیناً اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی یہ ساری پریشانیاں دور فرمائیں گے اور کل قیامت والے دن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائیں گے۔